میرا دل ہے کہ آج میں سیاسی تقریر کروں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا, لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں, خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, جو مرضی ہو جائے, جس طرح کا مرضی ہو جائے, ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے, اسی کو چلانا ہے, چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں, چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں, چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں, ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. ساروں نے کہا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے, انٹرنیشنل حالات کے لحاظ سے پاکستان کا نام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور دیا ہے. وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں, میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے. جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے, یہ اسی طرح رہے گا. اچھا, اب اس کو ٹھیک کرنے کا کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی نظام کو چلانے والے بھی یہ سارے اس ہال میں بیٹھے ہیں. تقریباً پاکستان کے سارے چیمبرز موجود ہیں, ساری ایسوسیشن موجود ہیں. ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے, فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے, کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے, کوئی 5 کروڑ کی دیتا ہے, لیکن یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں. کوئی کسی مجبوری پہ دیتا ہے, کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے, کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے. جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے, یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. اس نظام میں ہر چیز بری نہیں ہے, لیکن ایک عام آدمی جو پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو اپنی بیسک فیسلٹی چاہیے, اس کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن چاہیے, جو ہم نہیں دے پاتے. ابھی جسٹس سسٹم کی بات ہوئی, بالکل بہت زبردست کام ہوا ہے کہ نئے کورٹس بنے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن آج بھی 8 10 گھنٹے کا سفر کر کے بھون صاحب لوگ سفر کرتے ہیں اور کورٹوں میں جاتے ہیں. کیا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر کے قریب انصاف مل سکے؟ لیکن یہ نہیں ہے. حل ایک ہے. میں میاں عامر صاحب کی پریزنٹیشن پوری بڑے غور سے دیکھی ہے, سنی ہے, سب کچھ ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کو کس طرح لے کے جائیں, کس طریقے سے لے کے جائیں, لیکن آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے, اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے, آپ جب تک, آپ کے سارے چیمبرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے دھکے آپ لوگ کھا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے, یہ آپ کو اپنے علاقے میں اویلیبل ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ ہماری اتنی زبردست تنویر صاحب انڈسٹری موجود ہے کہ جو بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر سکتی ہے, ان کو کیوں نہیں آج تک کر پا رہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ نہیں کر پا رہے. آپ لوگ اس کے لیے جتنی مرضی پچھلے 4 5 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں,
لیکن وہیں کی وہیں چیز کھڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. آپ لوگ آئیں گے، بات بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اسلام آباد ایک بڑا مصروف شہر ہے جہاں پہ ہزاروں قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے. نہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں، اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور ان کی خواہش صرف یہ ہے، صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں میرٹ پہ جاب چاہیے اور جاب اپرچونٹیز چاہیے. وہ آپ سے کچھ اور نہیں مانگ رہے. وہ آپ سے کوئی ٹیبلٹ یا 2-4 ہزار روپیہ مہینہ نہیں مانگ رہے. وہ $2-4 ہزار مہینہ کما سکتے ہیں، صرف آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں. اور اس کو اپرچونٹی دینے کے لیے میں پھر کہوں گا ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. جہاں تک رہی فیڈرل نظام کی بات، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ ہر بندہ جو اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا گھر چلاتا ہے. کون سا گھر ہے جو پہلے دن مہینے کا جب شروع ہوتا ہے تو وہ کئی لاکھ روپیہ مقروض ہو اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ گھر چلا لو؟ وہ گھر چل ہی نہیں سکتا. اب اس فیڈرل گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنا بجٹ بناتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں بناتے ہیں، اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سال کتنا قرضہ لینا ہے. اچھا، یہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو گورنمنٹ میں ان کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. لیکن کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں؟ ہم ٹھیک نہیں کریں گے. ہم قرض اور لیں گے، ہم چیز ٹھیک نہیں کریں گے. وہ کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ ہم نے، لیکن ہم نہیں کر رہے. آپ کا ہر سال قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہے اس کو جس طرح مرضی آپ بیلنس کریں. آپ 14 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ، اس کے لیے جیسے بھون صاحب نے بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ ایک دن بیٹھیں، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھیں، چاہے وہ اس کو ایک سال بیٹھیں. ان کو ان نئے یونٹ صوبوں سے لے کے اپنے ملک کا ایک ایک ایشو بیٹھ کے سیٹل کرنا پڑے گا. جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا. آپ جتنے مرضی سیمینار کر لیں، جتنے مرضی فنکشنز کر لیں، جتنی مرضی دفعہ اکٹھے ہو جائیں. گور صاحب آپ چیز کو یوں لے کے جائیں گے، پھر 3 سال بعد پھر واپس نیچے آئے گی. آپ نے دیکھ لی، اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. آپ شہباز شریف صاحب کے متعلق میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ 18 گھنٹے بھی کر لیں. ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر رہے. اب یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے، یہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہمت ہے کہ یہ اکٹھے ہوں. آپ لوگ ان کے ساتھ، ورنہ بزنس مین بھی یوں ہی نچڑتا رہے گا. میری بات لکھ لیں،
آپ 14 ٹریلین کیا 28 ٹریلین بھی دیں گے تو آپ یوں ہی نچڑیں گے. جب تک کیا یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جتنے چیمبر والے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں؟ آپ سیاست میں آنا اپنے آپ کو گالی سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی کیوں نہیں آتا سیاست میں؟ کیوں نہیں سیاسی نظام میں آئیں؟ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں تو کیا چیز نہیں ہو سکتی. تو تنویر صاحب، غور صاحب اور تمام لیڈران جو یہاں موجود ہیں، آپ لوگ فنڈنگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ لوگ اس آواز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. ہمیں اپنے علاقے میں انتظامی یونٹ یا صوبہ چاہیے، ہمیں یہ فیسلٹیز چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے. ہاں، الیکشن سے پہلے آپ سب کی یاد سب کو آ جائے گی. پھر آپ لوگ ساری میٹنگز بھی کریں گے اور جائیں گے اور آپ کو ہوگا کہ اچھا اب اس دفعہ اس نے حکومت میں آنا ہے تو اچھا اس دفعہ اس کو ایکس نہیں وائی اماؤنٹ کر دیں. آپ لوگوں کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ سیکنڈ سمٹ کر لیں، تھرڈ کر لیں، فورتھ کر لیں، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، یہ اسی طرح ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو باقی چیمبرز نے باتیں کی، جن کو میں نے سنا، جو باقی ہمارے پینل والوں نے لوگوں نے باتیں کی، صرف کہنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر سوات والا یا چنیوٹ والا اس کو اپنی لیڈرشپ وہاں پہ ملے گی، میں گارنٹی کرتا ہوں 50% لوگ آپ لوگ ہی وہاں کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے. کیونکہ جو صلاحیت آپ میں ہے، آپ 10 روپے کو 100 روپے بنانا جانتے ہیں، آپ 100 کو 1000 بنانا جانتے ہیں. یہ صلاحیت جو ہے یہ بزنس کمیونٹی کے اندر ہوتی ہے، اور بزنس، حکومت چلتا ہی بزنس سے. اور ایک چیز اور کلیئر کر لیں کہ کسی نے یہ بات کی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت کلیئر بات ہے کہ جب تک آپ بزنس مین کو اس ملک میں لیڈنگ رول میں نہیں لائیں گے، جب تک آپ بزنس مین کو بزنس مین گالی نہ سمجھیں، یہ اتنے پیسے کیوں کما رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایکس گروپ ہے جو ہمارے لیے اتنا بڑا گروپ ہے اور اتنے پیسے کما. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو اتنے بلین کا پروفٹ کر گیا، یہ تو چور ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے. اور کیا کسی دنیا کے کسی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے ملک کی اپنے صوبے کی آبادی بڑھائیں؟ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ہر صوبہ کوشش کر رہا ہے آبادی زیادہ ہو تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ریسورس زیادہ آئے ہمارے پاس زیادہ ریسورس آئے گا، ہمارے پاس زیادہ پیسہ آئے گا. یہ نظام کا حصہ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی تبدیل نہیں کرے گا. ہم سارے کہہ رہے ہیں ہماری آبادی 25-30 کروڑ روپے سے آبادی زیادہ چلی گئی ہے، لیکن مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، کون کوشش کر رہا ہے کہ آبادی کو روکیں؟ سب کہتے ہیں یہ ٹائم بام ہے، لیکن کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، بیکاز کیونکہ ریسورسز آنے. میرے خیال میں کسی بہاولپور چیمبر کی پریزیڈنٹ تھیں یا کسی نے کہا کہ لوگ اپنے صوبے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہمیں یہ جو پاور ہے، یہ جو ہمیں فائنینشیل ماڈل ہے، یہ ہمیں نچلے لیول پہ لے کے جانا پڑے گا، چاہے کوئی بھی لیول ہو. یہ پولیٹیشنز ڈیسائیڈ کریں، پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کریں، مل کے ڈیسائیڈ کریں، یونینیمسلی ڈیسائیڈ کریں، لیکن یہ آپ کو نیچے لے کے جانا پڑے گا ماڈل. ادروائز اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کیوں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہم پبلک پریشر میں آ کے یہ کریں؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو بھاپ رہے کہ یہ ہماری ایک پبلک کی ریکوائرمنٹ ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا گلی کا نظام خراب ہے اور ایک گلی 10-10 دفعہ بنتی ہے، ہم اس نظام کو کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ ہمیں پتہ ہے گلی 10-10 دفعہ بننی ہے،
لیکن ہم نے اس نظام کو ٹھیک نہیں کرنا ہے. اس نظام میں بہت اچھی خوبیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان خوبیوں کے علاوہ اس کی کمیوں کو پورا کرنا ہے. میں پھر کہوں گا یہ پولیٹیشنز آپس میں بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں کہاں کہاں فکس ہونے والی چیز ہے، اپنا گھر کیسے ہم نے چلانا ہے. ہم کیوں اپنی بھون صاحب، پھر میں ان کی تقریر کو کوٹ کروں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میرا خیال ہے انہوں نے بہت زبردست کہی ہیں کہ کیوں صرف ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ تک رہ گئے. اور اس نظام کو ریسیٹ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہر پولیٹیکل پارٹی سے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے، کہ خدارا اس ملک کے لیے ایک طرف اگر آپ کو ایک شخص محنت کر کے انٹرنیشنلی اتنا اوپر لے کے جا رہا ہے، خدارا اپنا انٹرنلی نظام بھی ٹھیک کر لیں تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ اس ٹریک پہ چڑھ جائیں جہاں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. ہم ابھی گولڈ کی بات کر رہے تھے فواد صاحب، ہم ہیلتھ، ایجوکیشن اور جسٹس سسٹم کی بات کر رہے تھے میاں صاحب. یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے. بھارت میں 14 صوبے تھے جب وہ بنا، آج 29 ہیں. انڈونیشیا میں میرا خیال ہے 38 ہیں صوبے. تو ان کو جو مرضی نام دے دیں. میں کہتا ہوں پولیٹیشین جس طرح چاہیں اس طرح کر دیں، بٹ اس کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے، بزنس مین اکٹھے ہوئے. آپ کی پی آئی اے باہر جا رہی تھی، کسی باہر کی کمپنی نے خریدنا تھا، آپ سب نے اکٹھے ہوئے، آپ نے خرید لی اور اس کو آج ایک صحیح ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. میرا یہ بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال بعد یہ جہاں کھڑی ہوگی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو کیا اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ پلیز اس پہ. اس کے بعد سب سے بڑی بات، بھون صاحب اگر آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لوئر کمیونٹی ساتھ ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ناممکن ہو یا پاسبل نہ ہو. بس تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے، ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے. ہمیں میڈیا اور دانشوروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بحث میں لانا چاہیے. سہیل بڑائی صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو اور باقی جو ان کے دوست ہیں وہ ڈسکس کریں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اگر پبلک چاہتی ہے، سب سے بڑی بات ہے آپ پاکستان کے عوام کی رائے لیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو اپنے قریب پاور سینٹر چاہیے تو کر دیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ کریں. کیونکہ یوتھ اس کے اوپر بہت ٹچی ہے اور ان کی خواہشات کا اظہار کرنا، سننا ہمارا سب کا بہت فرض ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. آخر میں صرف آپ لوگوں سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی، ساری لیڈرشپ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لائرز کمیونٹی، آپ لوگ جس طرح چاہیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ لوگوں کی پوری سپورٹ پہ کھڑا ہوں، اور جس حد تک کہیں گے میں باہر نکلوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا. جو چیز اکٹھے مل کے کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. یہ اپرچونٹیز ہر وقت نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اس ملک پر آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ملک کو بہت
آپ 40 سال پرانا گھر میں نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے, ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونیٹیز لے کے آ رہا ہے, اس لا کے اس پلیٹ میں رکھ دیے. اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر, سیاستدان مل کر, لائرز مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں اور ملک کو جس ہر ایک کی خواہش ہے, جو آپ نے اپنی اپنی ڈیزائر کہی, اس کو پورا کریں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو یہ ضرور ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کے پی کے اور بلوچستان کے جو چیمبرز آئے ہیں ان کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کر کے جو انہوں نے سجیشن دیے ہیں کہ وہ امن و امان کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, اور جو بھی وہ سجیشن دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیٹھ کے کریں گے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. میری ریکویسٹ ہے پرزور تالیاں ہونی چاہیے آنریبل فیڈرل منسٹر صاحب کی.